إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، جو اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالنے والا ہے، تنہا چلانے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو آخرت میں وہ قابل قبول نہ ہوگا اور وہ انسان سخت خسارے میں ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں استقامت کا بیان فرمایا ہے اور فرشتوں کی خوشخبری کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو تسلیم کر لیا، اس پر ایمان لے آئے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی پر جم گئے، اسی پر ڈٹے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کرو اور رنجیدہ مت ہو، وابشروا بالجنہ، اور بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی،
اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا وہاں جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے، جو تم کہو گے۔ یہ غفور الرحیم کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ حضرات گرامی، یہ پوری آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی دین اسلام کے منشا کو، اس کے مقصد کو اور اللہ کی جانب سے ملنے والی عنایات کو بیان کر رہی ہے۔ پہلا حصہ اس آیت کا، جنہوں نے یہ کہا ہے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ لفظ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا۔ ایک عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہ بھی ایسا جو بالکل صاف اور ستھرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کو ہم نے تسلیم کر لیا، اللہ رب العزت کو ہم نے مان لیا۔ یہ کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کی تصدیق کر دینا ہے، اس نبی کی تصدیق کرنا ہے جو نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی مومن ہو گیا، آدمی مسلمان ہو گیا، اللہ رب العزت نے جو اتارا اس نے مان لیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اس پیغام کو برحق سمجھتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جہاں سے انسان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، کفر سے آ کر کفر سے نکل جاتا ہے، شرک سے نکل جاتا ہے اور اسلام کی دائرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے بے حد پسند فرمایا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا اور آخری پیغمبر بنایا، اور پوری دنیا کے لیے بنایا، پوری دنیا کے تمام انس اور جن کے لیے پیغمبر بنایا۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، سب سے پہلا ان کا انعام یہ ہے کہ وہ کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آ گئے، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ اس باغی گروہ سے نکل کر آپ اس گروہ میں آ گئے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہے، اللہ کی اطاعت کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ کو اپنا رب ماننے والا، اللہ کو اپنا الہ ماننے والا، اپنا خالق ماننے والا، اپنا مالک ماننے والا اور اپنا سچا رب ماننے والا ہے، وہ ایک مومن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کل قیامت کے دن اگر تو میرے پاس آسمان اور زمین سے بھر کر گناہ لے کر آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس کے اندر بھی ایمان کا ایک ذرہ برابر حصہ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ ہمیشگی کے لیے جو جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، وہ کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے۔ لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے اگر انہوں نے گناہ کیے انہیں سزا ملے گی، انہیں بدلہ دلایا جائے گا، جہنم میں وہ جائیں گے بھی، سزا پائیں گے بھی، اور لیکن اس کے بعد وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا وہ انعام ہے کہ جو توحید والوں کے ساتھ میں ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ہماری جہنم میں نہ جائے، اس قانون کو نہ توڑے جس قانون کی بنیاد پر انسان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، لہٰذا اگلا اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے ثم استقاموا، اس کے بعد پھر وہ اپنے دین پر، شریعت پر بالکل جم گئے۔ احکامات جو اللہ کی جانب سے اتارے گئے، ان احکامات پر عمل کرنے والے، ان احکامات کو اپنی زندگی سے مزین کرنے والے،
ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے ان مومنین کے لیے جو ایمان لانے والے۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھ جائیے، آپ کو ہر جگہ پر ملے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے نیک کام کی۔ ایمان کا منشا کیا ہے؟ ایمان کا مقصد کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہوا کیا؟ اللہ رب العزت کا جو مطالبہ تھا وہ آپ نے مان لیا۔ آپ نے یہ مان لیا کہ اب ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا، بلکہ ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ یہ آپ نے مان لیا، یہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ اب آپ کی زندگی وہ نہیں ہے جو ایک کافر کی زندگی ہے، ایک مشرک کی زندگی۔ دیکھنے والا اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں نمایاں فرق ہے۔ ایک مومن کی زندگی ایک علیحدہ زندگی ہے، وہ ایک امتیازی زندگی ہے۔ اس زندگی کو دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو کفار اور مشرکین گزار رہے ہیں، جو مادہ پرستوں کی زندگی ہے، جو دنیا پرستوں کی زندگی ہے، جن کی نگاہ میں صرف پیسہ ہے، جن کی نگاہ میں صرف دولت ہے، جو صرف پیسوں کے دیوانے ہیں، جو صرف دنیا کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اور ایک مومن کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ مومن غریب بھی ہوتا ہے، مومن امیر بھی ہوتا ہے، مومن مالدار بھی ہوتا ہے، مومن عہدیدار بھی ہوتا ہے، مومن کو بڑے بڑے عہدے بھی ملتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کے سامنے سرنگو رہتا ہے اور کسی پر بھی غرور و گھمنڈ کو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے، بالکل مجھے پیسہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ، حرام کے ساتھ نہیں، حلال کے ساتھ۔ جہاں پر اللہ کا حکم ہے، رشوت کے ساتھ پیسہ نہیں چاہیے، سود کا پیسہ نہیں چاہیے، چوری کا پیسہ نہیں چاہیے، فراڈ کا پیسہ نہیں چاہیے، بددیانتی کا پیسہ نہیں چاہیے، لوٹ اور مار کا پیسہ نہیں چاہیے، کسی کو دھوکہ دے کر وہ پیسہ ملے وہ پیسہ نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ پیسہ چاہیے جو حلال طریقے سے آ رہا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، دنیا بھی ہمیں شاندار عطا فرما دے اور آخرت بھی ہمیں شاندار عطا فرما دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ استقام، جو دین پر قائم ہو جانے والے، جو دین کے اوپر لگ جانے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ دوسری، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد پھر وہ جم گئے، اس دین کے اوپر وہ جم گئے اور ڈٹے رہے، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب جو آیت ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس کا جو تیسرا حصہ ہے، تیسرا ٹکڑا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ کس وقت آتے ہیں؟ دوسری احادیث میں اس کی تشریح کی گئی۔ انسان جب اس نے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار لی اور اب اس دنیا سے چلنے کا وقت آ گیا، اب یہ وقت آ گیا کہ اب یہ دنیا چھوڑی جائے اور اب دوسری دنیا میں منتقل ہوا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتوں کی معیت میں وہ انسان اب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دوسری دنیا کی طرف اپنا سفر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ ابھی روح جسم کے اندر باقی ہے، ابھی انسان اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن اس کی زبان بند کر دی گئی، اب اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ فرشتے آ گئے اور فرشتے آتے ہی، کیونکہ انسان بالکل ہک بکا جاتا ہے، دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتوں کی شکلیں اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں، تو ایک دم سے اس کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے، یہ قبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ جس وقت آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جس وقت موت آپ کے قریب آ گئی، اس وقت کی بات۔ فرشتے آتے ہی سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ تخافوا، آپ بالکل ڈریے نہیں، بالکل گھبرائیے نہیں، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کیجیے آپ، وابشروا، بشارت حاصل کی، آپ کا وقت آ گیا ہے اب آپ کو انعام دینے کا۔ آپ نے دنیا میں جو وقت گزارا ہے وہ اللہ پر ایمان لا کر گزارا ہے، آپ نبی پر آپ نے ایمان رکھا ہے، آپ نے دنیا میں بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، کڑوے کڑوے تانے لوگوں کے سنے ہیں، نہ معلوم اپنے دل کو کتنی مرتبہ آپ نے سمجھایا ہے، نہ معلوم کتنی بار آپ نے اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے، کتنی بار آپ نے دل کے اندر درد سہا ہے،
تکلیف صحیح ہے، اور آپ نے سوائے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ تم پر بیماریاں بھی آئیں، تم پر مصیبتیں بھی آئیں، تم پر آزمائشیں بھی آئیں، تم اس دنیا سے لڑتے رہے، یہاں کفر کا اور شرک کا تمہارا مقابلہ چلتا رہا، اور تمہارے پیروں میں کبھی جنبش نہ آئی، تم کمزور بھی ہوئے، گر بھی پڑے تو بھی اللہ کو پکارتے رہے، اور جب غالب آ گئے تو بھی اللہ کو پکارتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو انعام دیا جائے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم بشارت حاصل کرو، اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے بشارت حاصل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس حدیث، اس آیت کی تفسیر میں اور اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان احادیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم تمہیں یہ بات پہنچا دیں کہ اے میرے بندے، تم کو جو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جو تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو رنج مت کر، بیوی کی، بچوں کی، گھر والوں کی تم بالکل فکر مت کرو، اب وہ فکریں ہمارے ذمہ ہیں، اب ہم ان کو دیکھیں گے۔ تمہیں نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ غم کھانے کی ضرورت ہے، اب تم اطمینان سے چلو، اور یہ بھی جب اپنا وقت پورا کر لیں گے تو یہ بھی ہمارے پاس میں آئیں گے۔ لہٰذا بالکل دل سے مطمئن ہو کر چلو، اطمینان دلاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ چلو اللہ کی طرف چلیں، اور پھر وہ پورے اعزاز کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ ان کو لے کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ راستے میں جو فرشتے ملتے ہیں وہ ان کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون صاحب ہیں جو یہ جا رہے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں یہ۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ان کو تو ہم جانتے ہیں، ان کے تو نامہ اعمال چڑھتے تھے، وہ تو فرشتے بتاتے رہتے تھے، یہ تو بہت نیک ہیں، اللہ کی سلامتی ہو ان کے اوپر۔ وہ یہاں سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جب دوسری دنیا میں منتقل کرتا ہے، جب وہ عالم قبر کی طرف، اب عالم برزخ میں جائیں گے، ابھی جنت میں نہیں جائیں گے، ابھی عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں پر فرشتے جو ان سے سوالات کریں گے، فرشتوں کے سوال کے وقت اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس میرے بندے کے لیے جنت کے نیچے کی جو دریاں ہیں، جو قالینیں ہیں، وہ بچھاؤ، افرشوا لہ بالجنہ، جنت کا فرش بچھاؤ اس کے نیچے، اور اس کو جنت والی آرام دو، وہاں کا اسے کھانا کھلاؤ، وہاں کا اسے رزق پہنچاؤ، اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا مہمان ہے، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ لہٰذا یہ ہے اس ایمان کا بدلہ، یہ ہے اس یقین کا بدلہ جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جملے تو ہم کہہ دیتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ قدر و قیمت پتہ اس وقت چلتی ہے جب موت کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابشروا بالجنہ، اے بندہ مومن تو جنت کی بشارت حاصل کر لے، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اور جانتے ہو کون سی جنت ہے یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، نیک اعمال کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے۔ یہ وقت آ گیا، اب تم اللہ کی جنت میں جاؤ گے، اس کے نعمتوں کو دیکھو گے۔ کیا ملے گا تمہیں وہاں پر؟ یہاں پر پہلے کہا نحن اولیاؤکم، فرشتے کہیں گے اس بندے مومن سے جو ابھی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے اور ابھی اس کی روح کھینچی جانی ہے، اس سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے، اب تم ہمیں دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ابھی تک تم دیکھتے نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہاری دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ تھے لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے تھے، اب تم ہم کو دیکھو گے، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ابھی ہم تمہیں یہاں سے لے کر چلیں گے اللہ کے پاس، وہاں سے عالم قبر میں، وہاں سے عالم محشر میں، عالم محشر کے بعد میزان کے پاس، میزان سے لے کر حوض کوثر کے پاس، اور وہاں سے لے کر پل صراط، اور پل صراط کے اوپر اس کو پار کرنے کے بعد جب تم کو ہم اللہ کی جنت میں داخل کر دیں گے، اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس وقت تک ہم تمہارے ساتھ برابر لگے رہیں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور وہ کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، صرف تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من لا یفارقکم، ذرا شرم کر لیا کرو ان لوگوں سے جو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے، جو تمہارے ساتھ میں رہتے ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔
صرف دو موقع پر وہ باہر رہ جاتے ہیں، ایک تو جب آدمی بیت الخلاء میں حمام میں جاتا ہے، اور دوسرا اس موقع پر جب وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو فرشتے الگ ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے شرم کیا کرو، یہ تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو مگر یہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بدبو سے، اظہار ثانی سے، غلط بات کہنے سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو نکلتی ہے، اس قدر نکلتی کہ فرشتہ بالکل دور ہٹ جاتا ہے بے چین ہو کر، پریشان ہو کر۔ ہم لوگ تو اسے محسوس نہیں کرتے، لہذا فرمایا گیا کہ تم اس جنت کی بشارت حاصل کرو جہاں پر تمہیں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا دل خواہش کرے گا وہ سب تمہیں وہاں ملے گا۔ تم بیٹھ کر سوچنا شروع کر دو تمہیں کیا کیا چاہیے، تمہاری تمنائیں کیا ہیں، تمہاری خواہشات کیا ہیں، تم کیا چاہتے ہو، تم ایک لسٹ بنانا شروع کر دو۔ یہ جو ہم نے الفاظ کہیں لسٹ بنانا شروع کر دو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں پر نہیں، اس جنتی کے لیے ہے جس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم سے جب نکال لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا کیا چاہیے، بتاؤ لکھو آج تمہیں کیا کیا چاہیے، وہ تمنائیں کرے گا بہت کچھ۔ جب وہ سب کچھ کہہ چکے گا، اپنی ساری تمنائیں نوٹ کرا دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو بھی اس نے لکھا ہے، جو بھی اس نے کہا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ، 20 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ اس کو دیا جائے۔ یہ وہ جنتی ہوگا جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا ہوگا، جہنم سے نکالنے کے بعد وہ جنتی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کی مہمانی ہے، نزلا من غفور الرحیم، جو اللہ غفور الرحیم کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی تو کیا کہنے اس کے۔ لیکن اس کا جو ایک یہ حصہ ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی، مسلم شریف کی روایت ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام کلمۃ قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک، کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا قل، کہو آمنت باللہ ثم استقم، میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر جم جاؤ، پھر اس بات پر جم جاؤ۔ پھر اب دنیا کی زندگی میں تمہیں امتحان دینا ہے، اب تمہیں دینا ہوگا کہ تم کفر کی طرف ہو کہ تم اسلام کی طرف ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو یا تم کفر کے ماننے والے ہو، شرک کے ماننے والے، اب تمہیں اس کا امتحان دینا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی پیاس کے ذریعے سے، کبھی تمہارا مال لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے جو قریب ترین لوگ ہوں گے، پسندیدہ لوگ ہوں گے، چہیتے لوگ ہوں گے، ان کی جانوں کو لے لیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی کر دیں گے، ہم ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے۔ اگر تم اس پر ثابت قدم رہتے ہو اور اس امتحان میں پورے اترتے ہو تو پھر تمہیں وہ جنتیں ملیں گی جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں استقامت اختیار کرنی، اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا فاستقم کما امرت، اے نبی آپ جمے رہیے، آپ ڈٹے رہیے، اس ایمان پر ڈٹے رہیے۔ یہاں پر آندھیاں چل رہی ہیں، کفر کی آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، شرک کے طوفان چل رہے ہیں، اللہ سے ہٹانے کے لیے، اس کے دین سے ہٹانے کے لیے، دین اسلام سے دور کرنے کے لیے آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، بونڈر چل رہے ہیں کہ آپ کو ہٹا دیا جائے، آپ کے ذہن پر حملہ کیا جائے، آپ کے دل پر حملہ کیا جائے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کر دیا جائے، آپ کے دل کو گناہوں سے بھر دیا جائے۔ یہ یہاں پر یہ طریقے چل رہے ہیں، یہ شیطان کے لشکر چل رہے ہیں، اور شیطان پورا حملہ کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دے، آپ کو جہنم میں ڈال دے، جنت کے راستے سے ہٹا دے، اسلام سے ہٹا دے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں اختیار کریں جس سے ہم دین پر قائم رہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ہمت کرنا، جس کو کہتے ہیں نیت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، دیکھو تم نے جو نیت کر لی بس اس نیت پر تمہیں اجر ملنے والا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، تم نے یہ نیت کر لی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیرے دین پر چلوں گا، میں تیرے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گا، اور اس کے بعد پھر تمہارے قدم لڑکھڑا گئے، تم گناہوں میں آ گئے، تم گناہوں میں پھنس گئے، گھبراؤ نہیں، تم نے یہ اچھی نیت کی ہے، آ جاؤ اللہ کے سامنے توبہ کرو اور پھر اسی طرح سے ہو جاؤ گے جیسے تم پہلے تھے، گویا تم نے کوئی گناہ کیا ہی۔
سب سے پہلے عزم کرو، ہمت کرو، بزدل مت بنو، ہمت کرو، ہمت کرو کہ ہم دین پر قائم رہیں گے، جان دینے کی ضرورت ہوئی جان بھی دے دیں گے، اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچہ کریں گے، اپنا وقت بھی، اپنا پیسہ بھی، اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی، سب اللہ کے لیے قربان ہے۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو پہلے ہمت کرنا ہے۔ دوسرا کام کرنا یہ ہے کہ نیکیاں کرنا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنا ہے، اور برائیوں سے بچنا ہے۔ جن جن برائیوں کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، جن برائیوں کو ہم نہیں جانتے ان کو جاننا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ شیطان کے اوپر ہتھوڑا بن کر گرتی ہیں، یہ اس کے اوپر اس کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہیں، اسے اڑا دیتی ہیں۔ یہ شیطانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، بستر پہ جانے کی دعائیں، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعائیں، مسجد میں آنے کی دعائیں، مسجد سے باہر جانے کی دعائیں، کسی مسلمان کو آپ دیکھ لیں مسکراتا ہوا دیکھ لیں اس کی دعائیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی ہیں ہمارے نبی نے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے صبح و شام کی جو اذکار سکھائے ہیں ان اذکار کا اہتمام کریں۔ سوتے وقت کی جو دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں، جو اذکار سکھائے ہیں اس کا ہم اہتمام کریں، اور بار بار کوشش کریں نیکیوں پر رہنے کی، کیونکہ شیطان آپ کو بار بار اس راہ مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا آپ ہمت نہ ہاریں، اپنے دل کو بالکل مضبوط رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ہر حال میں اللہ کی طرف رہنا ہے۔ کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، جرم ہو جائے، غلطیاں ہو جائے، توبہ کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے، اللہ کے پاس پھر آ جائیے۔ اللہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ 1000 بار اگر توبہ شکستن بازا، اگر 1000 بار تم نے توبہ اگر توڑ دی ہے تو بھی فکر نہ کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے جس نے 100 قتل کیے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور کہا نہیں ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے پناہ میں آ جائے گا، جو بھی اللہ سے توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اب جان لینا بہت اچھی طریقے سے کہ شیطان تمہیں توبہ نہیں کرنے دے گا، شیطان تمہیں استغفار نہیں کرنے دے گا۔ شیطان تمہارے سامنے لائے گا، ارے یہ گناہ کر رہے ہو، اس سے بڑا تو یہ گناہ کیا ہے، اس سے بڑا تو یہ گناہ کیا ہے، اب کیا زندگی میں گناہ نہیں کرو گے؟ تم پھر تو گناہ کرو گے، پھر کیا توبہ کرنا؟ شیطان کی وسواس میں مت آنا۔ توبہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے، جب بھی غلطی سرزد ہو جائے، فوراً اللہ کے سامنے توبہ کیجیے اور اقرار کیجیے کہ اے میرے پروردگار، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط تھا، آپ نے منع کیا، آپ کے نبی نے منع کیا، لیکن شیطان کے بہکاوے سے، اپنے نفس کی حرکت سے میں نے یہ گناہ کر دیا۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے تاکہ مجھے چین آ جائے، مجھے قرار آ جائے، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں تیرے راستے سے ہٹ نہ جاؤں، میں تیری ناراضگی نہ مول لوں۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں آ جائیں گے۔ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، بری صحبت سے بچے۔ جو برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، گناہوں کی طرف آمادہ کرنے والے، برائیوں کی طرف آمادہ کرنے والے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، اور استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت سے کہتے رہیے کہ پروردگار ہمیں دین پر قائم رکھ، اور ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ایمان پر ہماری موت دے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، اس دین پر استقامت پر ہماری مدد فرما، دین پر قائم رہنے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اور آپ کے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مضبوطی کے ساتھ چمٹ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرے، اور غلطیاں اور ہو جائیں تو اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو، ہم سب کی لغزشوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، دین اسلام پر ایمان والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور بخشش عطا فرما دے، اور اپنی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دے، دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔